اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہمارا ٹاپک ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیجیے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا دیکھیں اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور آج ہماری جو سورہ ہے 13 جز نمبر 13 سے سورہ رعد آیت نمبر 21، والذین یصلون ما امر اللہ، اور جو جوڑتے ہیں اس کو جو حکم دیا اللہ نے، بہ ان یوصل، جس کا کہ وہ جوڑا جائے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں سوء الحساب، برے حساب سے، یعنی اور وہ چیز جس کو ملاتے ہیں، جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، یہ رشتہ داری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ انسان اس دنیا میں اکیلا پیدا نہیں ہوا، اکیلا پیدا ہوا لیکن زندگی اکیلے بسر نہیں کر سکتا۔ اسے اپنے ساتھ میل ملاپ رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں سے ملے، اس سے سکون حاصل کرے، ایک دوسرے کے قریب آئے، خوشگوار زندگی بسر کرے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے، اس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں، ایک معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، اس سارے کے بارے میں ہمارے دین نے ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، یہ جو ایک دوسرے کے قریب رہے، ان کا دل ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض اور کینے سے خالی ہو، اور وہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوں، اور اگر تکلیف پہنچے تو وہ عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والے ہوں۔ اس طرح اللہ نے دیکھے کہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک رہیں، ان میں رکھنے نہ پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسئلہ ہی آسان کر دیا نا، سیدھا سیدھا، کہ تم اپنا جائزہ لینا چاہتے ہو نا کہ تم بہتر ہو یا نہیں، تو یہ چیک کرو کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہو، ٹھیک ہے۔ اور انسان کا جو ہے سب سے پہلا امتحان خود اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایسے اکثر معاملات پیش آ جاتے ہیں نا کہ جن سے انسان کا دل دکھ جاتا ہے، انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے دل میں جلن کڑن، یہ غصہ بغض اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کی وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے؟ وہی اچھا ہے جو صبر سے کام لیتے ہوئے ان رشتوں کو نبھائے اور ان سے حسن سلوک کرتا رہے۔ ایسے شخص کے لیے کیا ہوگا؟ انجام بھی اچھا ہوگا اور اللہ کے ہاں انعام بھی ہے۔ دیکھیے کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 میں بھی ذکر آیا کہ انما یتذکر اولو الالباب۔ اسی آیت سے جیسے پہلے ہم نے پڑھا، اس میں رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا ذکر ہے، اور اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو مخاطب کر کے عقل والوں کی بات کی ہے، والذین یسرون امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ان تمام امور کے لیے ہے، تمام امور کے لیے ہے، عام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی وہ تمام کام، تمام رشتے جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، یہ ان کے بارے میں، مثلا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنا، یہ سب بھی اسی میں شامل ہے، یہ سب چیزیں بھی اسی میں شامل ہے۔ اور یہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے قول سے، اپنے فعل سے حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے، جو اسی میں شامل ہے۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنی ہاتھ سے، بات سے، زبان سے حسن سلوک کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے، شوہروں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، غلاموں کے دین کے معاملے میں اور دنیاوی حقوق جو ہے ان کی ادائیگی کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں حسن سلوک سے جو لوگ پیش آتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں نا، جیسے ماؤں کی طرف سے نسب کے رشتے ہیں وہ، اور کچھ باپوں کی طرف سے نسب کے رشتے، تو یہ تمام تعلقات کے لیے
یہ تعلق والے لوگوں میں سے ہے نا، تو ان کے ساتھ محبت اور احسان کا معاملہ کیا جائے، دوستوں سے بھی۔ ایمان والوں کا اپنے مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے دین میں، کیونکہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری والدہ جو مشرکہ تھیں، اللہ اکبر، غور کیجئے گا میری بات پر، کہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھیں میرے یہاں آئیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جبکہ وہ مشرکہ تھیں، ایمان پر نہیں تھیں پھر بھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم کی تعلیمات کیا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ سب جس کی بنا پر بندہ اپنے ان سارے امور کو جن کا کہ میں نے پیچھے تذکرہ کیا ملاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، اور اللہ سے جو روزے حساب ہے اس کا خوف رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ کا خوف اور قیامت کے دن اس کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، تو اور نافرمانی وہ اس وجہ سے نہیں کرتا اور سارے احکام کو بجا لاتا ہے۔ تو ان کا یہ جو رویہ ہے نا، یہ اس طرح کے لوگوں کا کہ عذاب کے ڈر سے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، اور ثواب کی امید سے کہ آخرت میں ثواب ملے گا، تو آگے کہ اسی کے بنا پر کام اپنی زندگی کو جاری رکھتا ہے۔ تو قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور حساب کتاب کی باریکیوں کے ڈر سے بھی جو شخص اس دنیا میں اچھے طرح چلتا ہے رشتوں کو ملا کر، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور برے حساب سے مراد، جو یہاں پر برے حساب کا ذکر آیا نا، کہ اس میں برے حساب سے مراد یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن کیا جائے گا اور پورا اس کو حساب دیا جائے گا، یعنی کہ جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ خوف اور خشیت، جیسے کہ میں نے ایک لفظ اکثر استعمال کرتی ہوں، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ راغب نے ان دونوں کا فرق بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خشیت جو ہے نا، وہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ جس میں تعظیم ملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر یہ خوف علم کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے جیسے علم بڑھتا ہے تو ایک خوف پیدا ہوتا ہے نا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خشیت جو ہے وہ شدید ترین خوف کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ عرب کے قول جو ہے نا شجر خشیتہ سے معروف ہے، یعنی خشک پودا، خشک درخت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے اس معاملے میں، خاص طور پر ہر معاملے میں رکھنا چاہیے، لیکن اللہ کی خشیت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا تم، صحیح مسلم میں ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکے، مطلب اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم اللہ کا خوف اس طرح دل میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی یا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اتنا یہ کیفیت رکھنی چاہیے۔ اہل ایمان کا آخرت کے دن خوف سے کھاتے ہوئے جو نیک اعمال کرنے کی سبب ہے نا، اس کے بارے میں سورہ النور کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح طرح سے بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں ہے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں ہے، کوئی تجارت ان کو غافل نہیں کر سکتی، کوئی خرید و فروخت۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر حال میں چاہے وہ تجارت کر رہے ہیں، چاہے وہ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، وہ اپنے ذکر کو، اللہ کے ذکر کو اور نماز کو نہیں بھولتے۔ اور تجارت کا ذکر اس لیے آیا کہ اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے نا، کہ جتنا بھی کما لو اس میں سے زکوٰۃ ضرور دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کس دن سے؟ اس دن جس دن آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یہ روزے محشر کے خوف اور قیامت کی ہولناکیوں کی کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں احساس دلایا اس طرف جا کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے جو اپنی زندگی پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، کس دن سے؟ یہ بھی محشر کے دن کی، جس کی مصیبت بہت پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں۔ تمرین اپنا مائک کلوز کریں بیٹا۔ اچھا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم کو اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر
تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ہمیں واضح کر دیا کہ جو لوگ اللہ کے کا خوف رکھتے ہیں، الانسان کی آیت 7 سے 10 تک ہے کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں نا اس دن کی مصیبت سے، تو وہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک، مسکین کے ساتھ اچھا سلوک، قیدی کے ساتھ اچھا سلوک اور کھانا کھلانے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور رشتہ دار کے ساتھ جو دیکھیں، رشتہ دار کے ساتھ احسن سلوک کرنا، یہ جو ہم نے بات کی ہے نا کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا حتیٰ کہ وہ اس سے چمٹ جائے، تو یہ اس کی لغوی تعریف ہے صلہ رحمی کی۔ تو یہ جو رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس بارے میں امام انووی کہتے ہیں کہ صلہ رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنے کو کہتے ہیں کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو۔ کبھی یہ مال کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے اور کبھی یہ خدمت کے کرنے سے بھی ہوتی ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے صرف ملاقات کرنے سے اور سلام وغیرہ کرنے سے بھی صلہ رحمی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس تو پیسہ روپیہ اتنا ہے نہیں، تو بعض لوگوں کے پاس، کسی کے پاس جیسے نہیں ہے تو وہ کیسے صلہ رحمی کرے؟ سلام کرے، خدمت کرے، ملاقات کرے، حال چال پوچھے، یہ ہے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے ان باتوں کی روشنی میں۔ دیکھیں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کی طرف جو اشارہ ہے نا، خواہ وہ حسب نسب سے رشتہ دار ہو یا پھر سسرالی رشتہ دار ہو یا پھر میکے کی طرف سے ہوں یا پھر اپنے سسرال کی طرف سے ہوں، ان پر شفقت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کے حالات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر دور کے رشتہ دار ہوں اور وہ بدسلوکی کرنے والے ہوں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، رشتہ دار اتنے دور کے ہوتے ہیں اور اوپر سے پھر وہ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ احسان کرنا اور قطع رحمی ان تمام چیزوں کے برعکس ہے۔ ان کے ساتھ احسان کرنا اور قطع رحمی ان تمام چیزوں کے برعکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کہ صلہ رحمی کی حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اگر تم سے دور چلے جائیں تم بھی دور چلے جاؤ۔ یہ صلہ رحمی کی صفت نہیں ہے، یہ نہیں ہے صلہ رحمی۔ اس کو نہیں کہتے کہ اگلے نے اچھا کیا ہم نے بھی اچھا کیا، اگلا ہم سے دور چلا گیا ہم بھی دور چلے جائیں، ہم بھی دور چلے گئے، اگلے نے چھوڑ دیا، اس نے کئی دن فون نہیں کیا تو ہم بھی بھولے بیٹھے ہیں، ہم بھی بھولے بیٹھے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ کون سا ہمیں پوچھتے ہیں جو ہم انہیں پوچھتے رہیں؟ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یا اس نے ہمارے ساتھ فلاں ٹائم پر یہ کیا تھا تو ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے، دل میں رکھ کے بیٹھے۔ کتنے دن گزر جاتے ہیں رشتہ داروں کو فون نہیں ہوتا، کیوں بھائی؟ جب بھی فون کروں میں ہی کروں، ان کی طرف سے تو کوئی فون نہیں آتا۔ غور کیجئے گا کہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار جو ہے، آپ نے ان کو فون کیا، ان کا حال پوچھا، کیوں؟ اگر دل میں یہ ہے کہ کتنا پوچھیں ہم ان کو، ہم ہی پوچھتے رہیں، کیا ان کا فرض نہیں ہے؟ آپ نے اپنی صلہ رحمی کو دیکھنا ہے نا کہ میں نے صلہ رحمی کی ہے یا نہیں، کیونکہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے بات کر لی تو آپ نے بہت اچھی طرح بات کر لی جواب میں، اور اس نے ایک دفعہ فون کیا تو ذہن میں رکھ لیا ہاں پچھلے ہفتے اس نے کیا تھا، لاؤ میں اب کر لیتی ہوں، یا اس نے اپنے گھر بلایا تھا افطار پہ یا کھانے پہ یا کسی دعوت پہ یا کسی خوشی میں، لاؤ ہم بھی بلا لیتے ہیں، یا فلانا یہ دے گیا تھا ہائے اس کا واپس تو کرنا ہی ہے نا، رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے، چلو ایک چیز ساتھ ملا کے اور دے دیتے ہیں، یا پھر اسی طرح کی کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ لیکن صلہ رحمی کا معاملہ ان تمام چیزوں سے بلند ہے۔ یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو صلہ رحمی کی حقیقت کے جو آپ نے رشتہ دار کے ساتھ کرتے ہیں، ہم جو اس معاشرے میں چل رہا ہے اس کو میں دکھا رہی ہوں، اور جو ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ اگلا بندہ ختم کر کے بیٹھا ہو صلہ رحمی، نہ آپ کو پوچھے، نہ آپ کو کوئی گفٹ دے، نہ آپ کی شادی میں آئے، نہ آپ کی غمی میں آئے، نہ آپ کی خوشی میں آئے، نہ کبھی آپ کو سلام کرے، نہ آپ کے ساتھ ملاقات کرے، نہ آپ سے کٹے دور رہے اور آپ اس سے جڑو، یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا حق یہ رشتہ دار کے ساتھ خاص طور پر ہے، اس لیے میں تھوڑا اس کی تفصیل بتاتے ہوئے آگے چلتی ہوں کہ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق کیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر رشتہ دار آپ کی طرف آئیں تو ان کا استقبال کیا جائے، اور اگر پیٹھ پھیر کر چلے جائیں تو ان کے پیچھے جایا جائے، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صلہ رحمی جو ہے نا اس کی بھی آگے سے دو قسمیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ وہ رشتہ داری جس کو ملایا جاتا ہے، یہ عام رشتہ داری ہوتی ہے اور خاص ہوتی ہے۔ بس عام صلہ رحمی جو ہے
دین پر مبنی ہے، یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے نا سب کے ساتھ، یہ ہماری عام والی صلہ رحمی، اس کو باہمی محبت، خیر خواہی کے ساتھ، عدل و انصاف اور دوسروں کے حقوق جو بجا لاتے ہیں ہم، یہ ہماری عام والی۔ اور خاص صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ خرچ کو بڑھا دیں، ان کے حالات کی خبر گیری کرتے رہیں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں، انہیں معاف کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں، یہ خاص صلہ رحمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو صلہ رحمی کی بہت اہمیت ہے۔ اسی سلسلے میں اسی صلہ رحمی کی اہمیت نے جو ہمارے پاس قرآن پاک میں آیات آئی ہیں، ان میں سے جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ مگر آپ یہ دیکھیے، میں اس کا مفہوم ضرور بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ذکر یہاں کیوں کیا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا نا کہ وہ یہ طریقہ کر چکے ہیں، وہ پھر چکے ہیں، اور یہ مثال پیش کی اللہ نے کہ تم، اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ کسی کی اللہ کے سوا عبادت نہ کرنا۔ تو ہم نے غور کرنا ہے کہ کوئی شرکیہ بات تو نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پکا وعدہ لیا تھا، اور بتا رہے ہیں کیوں ہمیں بتا رہے، تاکہ ہم بھی ہم اس میں شامل ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، فقط اللہ کی عبادت کریں، اور کیا کریں، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو۔ کتنی پیاری لسٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرح لسٹ بنا کے بتایا، ماں باپ، پھر اس کے بعد قرابت، بالکل قرابت کہتے ہیں قریب والے، اور پھر یتیم، اور پھر مسکین، اور پھر آگے اللہ نے کہا لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ٹھیک ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا نا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، نہ تم عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ لوگ کون ہیں؟ کوئی بھی لوگ ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے باہر والے، ملنے والے، رشتہ دار، احباب، آپ کے سسرال والے، آپ کے دین والے، نان مسلم، جو بھی ہے انسان ہے نا، آپ ان سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہو کہ جس سے اگلے کو تکلیف ہو، ایسا کوئی رویہ پیش نہ کرو، بلکہ اچھی بات کہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ہمارے یہاں تو لوگوں نے الٹ کر دیا کہ انسانوں کو تو منہ نہیں لگاتے، اور سلام نہیں کرتے، اور اچھی بات نہیں کہتے، کسی کا حق، یتیم، رشتہ دار، غریب کا، مسکین کا حق ادا نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم اپنے دین پر قائم ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، جبکہ اللہ نے اس لسٹ میں کہاں پر ذکر کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر منہ موڑ لیا سوائے قلیل تعداد کے تم میں سے، یعنی پھر جب اللہ نے بتا دیا کہ بہت کم لوگ تھے، تھوڑے، قلیل کہتے تھوڑے کو، اور انہوں نے بہت تھوڑے لوگوں نے اس بات پر عمل کیا، باقی سب اگنور کرنے لگ گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو، جو مطلب منہ پھیرنے والے تھے، جو اس سے انکار آہستہ آہستہ کم ہو گئے۔ تو یہ سب آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہی سیکھتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے ہم نے وہ کرنی ہے، اور جن سے کہا ہے کہ رک جاؤ تو ان سے رکنا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کی، اب دیکھیں اب اس میں مضمون، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور کیا کہا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ والدین کے احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ذِل قربا، وجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پوری لسٹ اللہ نے جاری کر دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت والوں کے ساتھ، قریبی، جتنے زیادہ قریب جو لوگ ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ماں باپ کا، اس کے فوراً بعد قریبیوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو آپ نوٹس کریں نا قریبیوں میں کون ہے، ہاں،
قریبیوں میں کون ہے؟ پھر اپنے گھر کے لوگ ہیں نا. اچھا سلوک کرو. پھر اس کے بعد فوراً یتیموں اور مسکینوں اور پھر قرابت والوں کا ذکر، پھر ہمسائے، پھر اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھ بیٹھے ہوئے کون؟ مسافر، جو ان کا بھی ذکر آیا نا کہ جن کے ساتھ تمہارے دائیں ہاتھ بندے ہیں. یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شیخی مارنے والا ہو. دائیں ہاتھ کا کیوں ذکر آیا؟ اور پڑوسی کا بھی ذکر آیا، مسافر کا، کیونکہ بعض دفعہ دیکھیں ہم سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ مسافر ہو سکتا ہے نا، ساتھ میں لوگ جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہر روز انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، ہر روز وہ سفر میں ہوتے ہیں، بعض لوگ ویسے کسی سفر میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم نے خلقت کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسافر کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا یہاں حکم دیا. اور جو تمہارے داہنے ہاتھ، جو جن کے مالک تمہارے دانے ہاتھ بنے ہیں، یعنی یہ اس کا ذکر ہے کہ جن کے مالک، اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں نا کہ جن کو آپ دیتے ہو، جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، یا ویسے جن کو دائیں ہاتھ سے ہی دیا جاتا ہے نا، تو جن کے ساتھ تمہارا اس طرح کا معاملہ بندھا ہوا ہے ان کا بھی خیال کرو، ان سے بھی محبت سے پیش آؤ. یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا ہو، شیخی مارنے والا ہو. تو یہ جو دو لفظ آخر میں بتائے ہیں نا، خاص طور پر اکڑنے والا اور شیخی مارنے والا، تو خود پسند، تو یہ جو ہے کیوں؟ تاکہ آپ اپنے گھر والوں کے آگے، اپنے ماں باپ کے آگے، اپنے رشتہ داروں کے آگے، یتیموں، مسکینوں اور قریبی اور ہمسائے اور پڑوسی اور مسافر، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھو. اب دوسروں کو دیکھ کے اکڑو نہیں کہ بس میں ہی میں ہوں، اور دوسروں کے ساتھ اچھے طرح سے پیش آؤ. وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی دائیں ہاتھ جن کے یہ جو نوکر ہیں، غلام ہیں، یہ دیکھیں ان کا بھی ذکر ہے، مسافر راہگیر کا بھی ذکر ہے، اور تھوڑا آپ کے ساتھ سفر کرنے والے کا بھی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے حساب کتاب سے ہر چیز کی لسٹ ظاہر کی، اور آخر میں کہا مختالاً فخورا، کوئی خود پسند اور فخر کرنے والا، شیخی مارنے والا، صرف اپنی ذات میں گم رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. رشتہ دار جو ہے نا، باقی سب کی نسبت زیادہ حقدار ہے. یہ لکھ لیں اپنے پاس، یہ ضرور اپنے پاس نوٹ کر لیں. سورہ الانفال کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد تو کوئی بات باقی نہیں رہتی اگر سمجھا جائے نا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ، تو آپ یہ دیکھیے کہ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار بتا دیا کہ اور پھر ساتھ کتاب کا ذکر بھی کر دیا کہ میری کتاب میں تو سب سے زیادہ بڑا حقدار آپ کا رشتہ دار ہے. اللہ اکبر. ہر چیز کا، آپ کے حسن سلوک کا، آپ کی توجہ کا، آپ کی صلہ رحمی کا، آپ کے تمام اچھے جو آپ کرتے ہو اچھائیاں، اس کا حقدار کون ہے؟ قریبی رشتہ دار. آپ یہ دیکھیے قریبی رشتہ دار کے ساتھ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نا جو قریب رہتے ہیں نا لوگ، ان کی تھوڑی بہت کھٹپٹ ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ نا دل برا ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ ان کے ساتھ اچھائی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہٹاؤ اس کو، یہ تو کوئی بندہ، یہ تو ٹھیک بندہ نہیں ہے، اس کی تو جو ہے نا ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، فلانے کی زبان ٹھیک نہیں، فلانے کا فلانے وقت پہ پچھلے وقتوں کو یاد بڑا رکھتے ہیں ہمارے لوگ، بلانے کا تو نام ہی نہیں. ان کے دماغ میں بنی ہوتی ہے ایک لسٹ، اور اس کو ہمیشہ دوہرا دیتے ہیں ایسے موقعوں پہ. کہتے ہیں اس نے فلانے موقع پہ یہ کہ نہ جی اس کو نہ بلانا، یہ تو ہماری خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں، یہ جیلس ہو جاتے ہیں، یہ ان کے دل میں حسد ہے. مطلب الگ الگ لیبل لگے ہوئے رشتہ داروں کے اوپر کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، سب کٹ گئے. اب باقی جو غیر ہوتے ہیں نا ان کو برتا نہیں ہوتا. وہ دیکھیں اچھائی اور برائی ہر انسان میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ غیر کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے، اس نے تو وہ تو کوئی کچھ کرتا ہی نہیں ہے، نہیں، اس کی ہمیں دکھتی نہیں ہے، ہم نے اس کو برتا نہیں ہوتا، ہم نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ہوتی، ہم زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اس کے ساتھ گزرے نہیں ہوتے، ہمیں اس کی برائیاں، ہمیں اس کی طرف سے تکلیفیں نہیں ہوتی، اور ہم صرف اپنی آسائشوں کو دیکھتے ہیں، اپنی بھلائیوں کو دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے تو اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو چھوڑو اس کو. مطلب ہم اللہ کو دیکھیں نا، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہم نے ایک مومن نے تو اپنا ہر عمل اس بات کو لے کے کرنا ہے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. ہاں، اور ہم لوگ کیا اس معاشرے میں جس میں رہتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، ہم تو فوراً اس بات پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے اس رشتہ دار کے بارے میں. تو دیکھیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کو جو محبوب عمل ہے نا،
محبوب عمل اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یہ خشم قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اس بندے نے آپ سے کہا کہ آپ ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں آپ یعنی آپ ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اب یہ بندہ سوال کر رہا ہے، ڈھونڈتا ڈھانٹتا آیا نبی کو، کون ہے نبی؟ جب دیکھا وہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تو پوچھا کون سے والے ہیں، پوچھا یہ اچھا یہ آپ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ پر ایمان لانا۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل ہے، یعنی کہ ایمان لے آئے اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرو۔ تو پھر انہوں نے پوچھا پھر کون سا عمل کریں؟ تیسرے عمل پہ آ گئے، تو آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی نیکی کو پھیلانا اور برائی کو دبانا اور منع کرنا کسی کو کہ نہ کرو اس طرح، اور اچھی بات کا حکم دینا۔ پھر اس نے کہا چوتھی بات کہ اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اب پسند پہ آ گئی بات، غور کیجیے گا اور نوٹ کیجیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ جو اللہ کو، اچھا پوچھا نا کہ یہ پسندیدہ عمل پوچھ لی، پھر پوچھا کون سے ایسے ہیں جو ناپسند ہیں، وہ ناپسند پہ آ گئی بات، ناپسند والے بتاؤ جو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر دوسرا عمل کون سا ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی۔ قطع رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کے اپوزٹ۔ صلہ رحمی تو ہوتا ہے نا اچھا بہیو کرنا، اور قطع رحمی کٹ کے رہنا۔ تو پھر کیا کہا؟ پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ کے رسول اور بتائیے کون سا عمل جو اللہ کو ناپسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کا حکم جو ہے نا، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا، یعنی کہ اگر کوئی برا کام ہے تو اس کے کرنے دینا اور اچھائی کی طرف اچھائی سے روک لینا۔ تو انہی چیزوں کو آپ دیکھیے کہ انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو محبوب چیزیں بتائی تھی، ان جو بتایا نا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے، تو ان میں سے جیسے ایک تو ایمان لیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو پھر اس کے بعد یہ ہے اس کے فوراً بعد ہے صلہ رحمی، اور اس کے اگلی بات ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ تین چیزیں اللہ کی پسندیدہ، اور اگر انہی کو الٹ کے دیکھو تو یہ اگر ایسا نہیں کرتے تو یہی تین چیزیں ناپسندیدہ یہ نبی نے بتائی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہم کتنی صلہ رحمی کرتے ہیں، اور پھر ہم کتنا نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور کتنا ہم برائی سے روکتے ہیں، اور اس کا حقدار بھی سب سے زیادہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے قریب کے لوگ ہیں، کہ کتنے لوگ ہیں اس طرح کہ ہم ان کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارا تو فرض بن گیا نا، صلہ رحمی میں تو سب سے پہلے آ گیا نا کہ اب اس کے بعد اچھا سلوک کر لیا ہم نے، تو اب نیکی کا حکم دینا ہے تو اپنے گھر والوں کو دینا ہے نا، قریبی لوگوں کو دینا ہے نا، رشتہ داروں کو دینا ہے، اور پھر ان کو برائی سے روکنا بھی ہے، لیکن لڑکے نہیں، بہت طریقے سے، بہت نرمی سے، بہت شفقت سے، بہت حکمت سے۔ اچھا درجے کے لحاظ سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ کچھ لوگ بہترین ہیں اور کچھ بدترین ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابو کبشہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا چار قسم کے لوگوں کی ہے۔ ایک آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم سے نوازا ہو، اور وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتا ہو، اور اللہ کا درجہ سب سے اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آدمی کیا، یعنی ایک آدمی یہ پہچانتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا حق بھی پہچانتا ہے، علم بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اور سب سے اللہ کا درجہ سمجھتا ہے کہ سب سے اونچا ہے۔ پھر دوسرا آدمی کون سا ہے؟ جو جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی، غور کیجیے گا، علم عطا کیا ہے، مال نہیں ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مال ہوتا تو میں بھی مالدار شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس کی طرح خرچ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خرچ کرتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے، اور وہ صرف سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، تو نبی پاک نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں، یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ، اور تیسرا آدمی بتایا کہ اللہ نے مال سے نوازا لیکن علم نہ دیا ہو، اور جو بدحواسی میں سے نہ حق مقام پر، اپنے مال تو ہو علم نہ ہو، اور غلط جگہوں پہ خرچ کرتا ہو، نہ حق مقام پہ خرچ کرتا رہے، اور اپنے رب سے نہیں ڈرے اور صلہ رحمی نہیں کرے، اور اپنے اللہ کا جو ہے کہ حق نہ پہچانے، اس کا درجہ بدترین ہے۔ اور جو
چوتھا آدمی ہے نا جسے اللہ نے نہ مال سے نوازا ہے اور نہ ہی علم سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح، کون سے شخص کی طرح؟ جو جس کے پاس مال ہے اور وہ گناہوں میں، تیسرا شخص ہے نا کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ برے جگہوں میں خرچ کر رہا ہے، اور چوتھے کے پاس مال وال کچھ نہیں ہے لیکن دل میں خواہش ہے کہ اگر مال ہوتا نا تو میں بھی اسی تیسرے کی طرح برائیوں پہ خوب خرچ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس ہے اور وہ برائیوں پہ خرچ کر رہا ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، وہ سوچ رہا ہے ہوتا تو میں نے بھی یہی سارے کام غلط والے کرنے تھے، تو دونوں پھر برابر ہیں۔ یعنی ایک دوبارہ واضح کر دوں، غور کریں کہ ایک آدمی اللہ علم بھی دیا، پیسہ بھی ہے اور اچھی جگہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے حق کو پہچانتا ہے، دوسرے کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ صرف سوچتا ہے کہ اگر ہوتا نا میں اچھی جگہ خرچ کرتا، دونوں کا اجر برابر ہے۔ اور ایک کے پاس مال ہے، برائی میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس مال نہیں ہے اور وہ سوچتا ہے اگر ہوتا تو میں بھی برائی میں خرچ کرتا، تو بھی نہیں کرتا، لیکن دونوں کا پھر بھی درجہ برابر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مکی زندگی کی ابتدائی تعلیم اس کا ہم جائزہ لیں تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی چیز کا پیغام دیا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے اور بتوں کو توڑنے والا اور اللہ کو ایک قرار دینے والا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابتدائی دور میں مکے میں جو ابتدائی تعلیم دی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب دین انہوں نے جب ان پر وحی اترنا شروع ہوئی اور بالکل شروع کا ٹائم تھا، اس وقت بھی اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام دینے کے ساتھ کس چیز کا ذکر کیا؟ صلہ رحمی کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ وہ مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرابت دار سے تعلق قائم رکھو، اگر وہ پیٹ پھیر جائے پھر بھی۔ اللہ اکبر! آج دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ 7 باتوں کے حکم میں سے ایک بات یہ بھی تھی، تو اور ساتھ میں وجہ کیا بتائی؟ ساتھ میں یہ بھی رکھا کہ اگر وہ آپ سے پیٹ پھیر جائے، کٹ جائے، نہیں ملے، پھر بھی آپ اس سے تعلق رکھو۔ آپ اپنا دیکھیں، حساب کتاب جو ہوگا نا، جو بھی پوچھ پکڑ ہوگی ہر بندے سے انفرادی ہوگی، اور ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم شیطان کے چکر میں پڑے ہوئے، ہم نا دوسرے کے عمل پہ نظر رکھتے ہیں، ہم اپنے عمل پہ نظر نہیں رکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہم اپنے رب کی خاطر پورا کریں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے اگلا کیا کر رہا ہے، اگلا اپنے کیے کا حساب دے گا نا۔ اگر وہ قطع رحمی کر رہا ہے، وہ کٹا ہوا ہے، وہ آپ کا حق ادا نہیں کرتا، آپ کا حال نہیں پوچھتا، آپ کو منہ نہیں لگاتا، آپ کو عزت نہیں دیتا، آپ کو تحفہ نہیں دیتا، آپ کا اکرام نہیں کرتا، آپ کی تعظیم نہیں کرتا، تو اس تمام چیزوں کا حساب اس نے دینا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی دنیا میں اس سے حساب کتاب برابر کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں پوچھے نا، وہ ہمیں بلائے نا، سیدھے منہ بات نہ کرو، اس کے گھر جاؤ تو پانی کا نہیں پوچھتے، بھائی نہ پوچھے پانی کا۔ آپ اپنے گھر میں پانی نہیں پیتے کیا؟ اس کے گھر جاؤ تو کھانے کا نہیں پوچھتے، بھائی آپ کوئی کھانا کھانے تھوڑی جاتے ہو، آپ تو اللہ کو راضی کرنے جاتے ہو۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہونا کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے ان روٹے ہوئے لوگوں کو فون کرنا ہے، اور آپ کو آگے سے وہ کتنی بھی کڑوی باتیں سنائے نا، آپ کو بالکل برا نہیں لگے گا۔ آپ یہ سوچو گے تیسرا موجود ہے سننے والا۔ یاد ہے ہمارے نبی نے فرمایا تھا نا ابو بکر صدیق کو کہ تم مت گھبراؤ، ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں۔ جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو دشمن آ گئے تھے سر پہ، ہم دونوں نہیں اکیلے، تیسرا ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب رشتہ دار کڑوی کسیلی باتیں سناتے ہیں نا، آج کیسے فون کر لیا، آج کیسے یاد آ گئی، میرا تحفہ کیسے لے کر آ گئی، آج تم نے مجھے کیسے، ہمیں تو تم نے پوچھا کبھی نہیں، یہ وہ، تو یاد رکھیے کہ تیسرا موجود ہے، وہ سننے والا ہے، اور آپ کے عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو بھی سن رہا ہے۔ آپ اس پہ بھروسہ رکھیے، آپ اس کا حکم مان رہے ہو نا، آپ اس کو راضی کر رہے ہو نا، آپ اس کے کتاب کے مطابق چل رہے ہو نا، آپ اس کی اللہ کی روز قیامت کے دن اللہ سے اس کا صلہ چاہتے ہو نا، تو پھر رشتہ دار آپ کے ساتھ آگے اچھا بولے یا برا بولے، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن ہم تو یوم آخرت پہ نظر نہیں رکھتے نا، ہم تو اس دنیا کے معاملات کو ادھر ہی سیٹ کرنا چاہتے ہیں، خود سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر۔ حالانکہ صلہ رحمی کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ صلہ رحمی سے آپس میں جو صلہ رحمی ہے وہ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ محبت تبھی بڑھے گی جب ایک آدمی ہاتھ بڑھائے گا، پھر دوسرا بھی اس کا ساتھ دے گا۔ صلہ رحمی کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے، جو کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میری عمر بڑی ہو جائے، مطلب میری زندگی لمبی ہو، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو نا کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا پھر اس کی عمر بھی زیادہ ہو، تو اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے۔
نوٹ کر لیں، صحیح بخاری سے روایت ہے، تو آپ یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ آپ کو کوئی وظیفہ، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا جو صلہ رحمی کرے، اور اس کی زندگی میں عمر میں بھی برکت ہوگی جو صلہ رحمی کرے. اب لوگوں کے یہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے تو لوگ بجائے صلہ رحمی کرنے کے اور اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں اور ان کو دینے دلانے کے جا کے کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا رزق کی تنگی ہو گئی، بندش ہو گئی ہے، تم کھول کے دو اور چاہے جتنے بھی پیسے لے لو جواب میں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، اچھا، صلہ رحمی کے فائدے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے. وہ مال جو آپ صلہ رحمی کے کاموں میں خرچ کرتے ہو نا، اس کی وجہ سے آپ کے مال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اولاد میں برکت، اولاد کی برکت سے مراد یہ ہے کہ ان گھرانوں میں پھر اللہ تعالیٰ افراد کی بھی کثرت ہوتی ہے، اور پھر ان کی زندگی میں خوشیاں، نعمتیں، سب چیزوں کی کثرت ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوتے ہیں. مال میں جو اضافہ ہوتا ہے اس میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں برحق ہیں. نمبر 1، جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کرے، اللہ اپنی مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ اکبر. لکھ لینے والی چیز ہے، نوٹ کیجئے گا کہ یہ نبی نے فرما دیا کہ جو ظلم سہ جائے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں. اور جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جو اپنی سخاوت کا دروازہ کھولتا ہے نا، تو اللہ اس کے مال میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے. صلہ رحمی کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے کہ میں اس سے یہ مانگ لوں، فلانا تو میرا رشتہ دار اتنا امیر ہے، میں اس سے یہ نہ مانگ لوں، میں اس سے وہ نہ مانگ لوں، تاکہ اپنے مال بڑھا لے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے نا تاکہ اپنا مال بڑھا لے، تو اللہ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور کمی ہو جاتی ہے. دوسروں کے مانگنے سے، ضرورتیں مانگ کے پوری کرنے سے پوری نہیں ہوتی، تو پھر پوری کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ سے مانگنے سے. اور رشتہ دار کو جو ہے نا صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ہے. آپ اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا کسی کو بھی، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دے دیا ایک مسکین کو، کوئی بھی غیر ہے تو، لیکن اگر آپ نے قرابت دار کو، رشتہ دار کو صدقہ دیا تو یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. دوہرا اجر، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. یہ جو رحمی کا لفظ آ رہا ہے نا بار بار، یہ رحم سے آ رہا ہے. رحم کیا ہے؟ رحم اردو زبان میں رحم یوٹرس کو کہتے ہیں، جو آپ ماں کے پیٹ سے ایک مطلب ہمارے اس میں ایک جگہ ہے نا کہ ماں کے رحم سے، اور پھر دیکھیں وہاں سے رشتہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں کا، وہ ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ ان کا ایک رحم کا رشتہ ہوتا ہے. پھر وہاں سے آگے ان کے بچے آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر ماں باپ کے ساتھ رشتہ بھی اس طرح، جیسے ایک درخت کا تنا ہوتا ہے اور آگے شاخیں ہوتی ہیں نا، تو اس طرح. تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اگر صدقہ دیا جائے تو اس میں صلہ رحمی کا اجر بھی شامل ہو جاتا ہے. اور عمر بن دینار کہتے ہیں کہ جان لو فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے قدم کے بعد، آپ فرض نماز پڑھنے جا رہے ہو، اس کے اٹھائے جانے والے قدم کے بعد رشتہ داری کو ملایا جانے والا قدم اجر میں سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ مسجد کی طرف جا رہے ہو، یہ بہت بڑا اقدام ہے، اور آپ رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہو، رشتہ داری جوڑنے جا رہے ہو، طبیعت دیکھنے جا رہے ہو، اس سے راضی کرنے جا رہے ہو، اس کی کوئی مدد کرنے جا رہے ہو، حتیٰ کہ اس کو دلاسا دینے جا رہے ہو، تسلی دینے جا رہے ہو، اس کی کوئی چھوٹی بڑی خدمت کرنے جا رہے ہو، اس کا چہرہ دیکھنے جا رہے ہو، یا اس کو سلام دعا کرنے جا رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ مسجد کے جانے والے قدموں کے بعد یہ اجر، یہ سب سے بڑا اجر والا قدم ہوگا. تو اثر جو ہے نا باقی رہتا ہے کس چیز کا؟ جو اللہ دنیا میں رشتہ داری ملانے والے کے اثر کو لمبی دیر تک باقی رکھتا ہے، تو وہ جلدی کمزور نہیں پڑتا، جیسا کہ رشتہ داری کاٹنے والے کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں. تو قبر میں بھی صلہ رحمی کا جو ہے وہ بھی کام آئے گی. یعنی جو لوگ اس دنیا میں کرتے ہیں نا صلہ رحمی، ان کی قبروں میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، نہ صرف اس دنیا میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے.
اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے جو اس نے دنیا میں دی ہوتی ہے نا، اور دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس، اس کے سرانے کی طرف سے آیا جاتا ہے اگر عذاب، تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر دوسری طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، بندے کی طرف نہیں پہنچتا، پھر زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے اگر کوئی مشکل عذاب آ جائے تو نیک اعمال، ان میں کیا؟ نیک اعمال میں صدقہ، نیکی، کوئی بھی جو نیک اعمال ہے، اور یہ اچھا سلوک، یہ صلہ رحمی، یہ سب جو ہے یہ آنے اس کی طرف عذاب کو بڑھنے نہیں دیتے، رکاوٹ بنا لیتے ہیں، آگے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم کھڑے ہیں نا بیچ میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں قبر میں بھی کام آتی ہیں جہاں اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ یہ سارا مال جو ہم اس میں رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، اور ہم چھپا چھپا کے، جمع کر کر کے، جوڑ جوڑ کے، بنا بنا کے، میرا میرا کرتے کرتے اپنی زندگی کی آخر تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ سارا مال ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور ہم اکیلے قبر میں چلے جائیں گے، تو وہاں پر پھر ہمارے پاؤں کی طرف یہ نیکیاں کھڑی ہوں گی کیا؟ جیسے سرانے پہ نماز کھڑی ہوگی، ایک طرف روزہ، ایک طرف زکوٰۃ، اور ہمارے پاؤں کی طرف یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ نیکیاں، یہ صلہ رحمیاں، یہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، یہ ساری چیزیں کھڑی ہوں گی، تو کیا جس نے اس دنیا میں کیا ہوگا اس کی تو کھڑی ہوں گی، اور جس نے نہیں کیا اس کا کون کھڑا ہوگا؟ ہاں، تو یہ سب سوچنے کی بات ہے کہ آخرت میں بھی دیکھیں، قبر میں بھی اگر رشتہ داری کام آ رہی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی اگر رشتہ دار کے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اگر جنت میں چلے گا اونچے درجے میں اور اولاد نیچے درجے میں رہ گئی تو بھی اللہ تعالیٰ ملا دیں گے ان سے ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ اور یہ دیکھیں نا، ہمارے لیے کتنی سمجھ کی بات ہے، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل پتا چل جائے کہ بس ہم تو سیدھے ٹھک سے جنت میں چلے جائیں۔ تو ایک شخص نے کہا، ایسا کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب حاجت ہے اور اسے کیا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ اللہ اکبر! پھر دیکھیں، جنت میں جانا ہے بہت آسان عمل ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو۔ قائم یہ نہیں آج پڑھ لی کل پڑھ لیں گے، بیچ میں چھوڑ دی، صبح پڑھ لی رات کو پڑھ، نہیں، قائم کا مطلب ہوتا ہے ترتیب سے پڑھنا، ساری نمازیں پڑھنا، اور زکوٰۃ تو جو بھی آپ کے اوپر فرض بنتی ہے، اور صلہ رحمی کرو۔ اللہ اکبر! تو یہ چیز ہے آپ کو جنت میں لے جانے والا عمل، صحیح بخاری سے ہے یہ، اور سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ سلامتی کے ساتھ، سلامتی کا لفظ یہاں ایڈ ہوا ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی، کوئی مشکل سین آنکھ کے آگے سے گزرے گا نہیں، جس کو دیکھ کے ڈر جاؤ، گھبرا جاؤ، پریشان ہو جاؤ، اللہ جانے کیا ہوگا کہیں میرے ساتھ، نہیں نہیں نہیں، بالکل فرسٹ کلاس A1، آپ کو کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوگی، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو اس کے لیے آسان حل بتا دیا نا کہ کرو کیا، سلام کرو، ہر کسی کو سلام پھیلاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرو، رشتہ داروں کو سلام کرو، پڑوسیوں کو سلام کرو، جن کو چھوٹوں کو بڑوں کو سلام کو پھیلاؤ، اور کیا، اچھی گفتگو کرو، جلیاں کٹیاں نہ سناؤ، دوسروں کی دل آزاریاں نہ کرو، دوسروں کو تانے تشنے نہ دو، اچھی گفتگو کرو جس سے اگلے کے دل کو خوشی ملے، جس کو کوئی کام کی بات ہو، کوئی اچھی بات ہو، کوئی دین کی بات ہو، کسی کے کوئی طبیعت پہ گراں نہ گزرے بلکہ طبیعت خوش ہو جائے، ایسی بات کرو، اور صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، یعنی نماز پڑھو لمبی اور اس میں قیام کرو کھڑے ہو کر، تو اس میں قرآن پڑھو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ کوئی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی پہلو چھوڑا نہیں، نے ساری چیزیں بتا دی، اور اگر کوئی شخص
صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے کٹا رہتا ہے، اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹتا رہتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر قطع رحمی کی بہت مذمت آئی ہے قرآن پاک میں، اور بہت نقصانات اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں 27 میں اللہ نے بتایا جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو جوڑنے کا حکم، کس چیز کو؟ رشتہ داری کو نا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ پانے یعنی نقصان اٹھانے والے نا۔ اسی طرح یہ لعنت والا فعل ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے پختہ عہد کو کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یہ پختہ عہد کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو عہد الست کیا ہوا ہے نا، اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، کچھ اللہ کے ساتھ عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی بات نہیں مان رہے اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں۔ کون سی چیز؟ یہاں بھی دیکھیں رشتہ داری کو کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں جو لوگ فساد کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے لعنت ہے اور انہیں کے لیے پھر خرابی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ لعنت کا باعث ہے، اور ان کے لیے کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ ان کے جو توڑے گا اس کی کتنی مذمت ہے۔ جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا۔ یہ دیکھیے کہ ہم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی انگلی کو موڑا اور فرمایا کہ یہ جو رحم جو ہے نا رحمان کے ساتھ ملی ہوئی ایک شاخ ہے، اور اس کے یہ تیز زبان ہے، ٹھیک ہے، جو چاہتی ہے بولتی ہے، جس نے اس کو ملایا اس کو ملائے گا اللہ تعالیٰ، اور جس نے اس کو توڑا اللہ توڑے گا اس کو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل سے اور ہر قول سے یہی بات بتائی نا۔ اچھا، قطع رحمی جو ہے وہ اعمال میں قبولیت کا جو ہے نا قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں وہ پھر اعمال اچھے بھی کرتے رہے نا تو وہ ان کے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ تو جو پورے ہفتے میں اعمال ہوتے ہیں نا جمعرات والے دن اللہ کے حضور جب پیش کیے جاتے ہیں تو وہ لوگ جو رشتہ داروں سے کٹے بیٹھے ہیں، قطع رحمی، بہن بہن سے، بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، فلاں خالہ سے ناراض ہے، وہ ماموں سے ناراض ہے، وہ چچا سے ناراض ہے، وہ پھپھی سے ناراض ہے، پھپھی اس سے ناراض ہے، یہ اور بہن بھائی آپس میں بھی ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور کٹے بیٹھے ہیں، صلہ رحمی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک کٹا ہوا ہے تو دوسرا اس کے مقابلے پہ کٹا بیٹھا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اعمال نامہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ اعمال نامہ چاہے کتنا بھی آگے سے نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، فرشتے واپس کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے اس کو۔ تو قطع رحمی جو ہے نا وہ دنیا میں تنگی کا باعث بھی بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، یعنی اس دنیا میں اس کو اتنی تنگی ملے گی، کسی بھی طرف سے ملے، کسی بھی شکل میں ملے گی ضرور، اور دنیا میں ہی سزا ملنے والا جو گناہ ہے نا وہ یہ گناہ ہے۔ یہ نوٹ کیجئے اپنے پاس کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا اجر، اس کا جو سزا ہے اس دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا، سوائے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ کے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، نوٹ کیجئے گا، قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ۔ کسی کی آپ نے قطع رحمی کی، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو کاٹا جن کو اللہ تعالیٰ نے ملایا ہے اور ملانے کا حکم دیا ہے، آپ نے اپنی نظر سے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اللہ نے کوئی رشتہ دار کوئی اپنی مرضی سے بناتے؟ ہم کسی کو اللہ نے بنائے نا یہ رشتے، تو پھر اللہ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ فلانا ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے تو ہماری آزمائش کے لیے بنایا نا، کہ اگر کوئی برا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور ہم اس کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں لے کے چل رہے، قطع رحمی کر کے بیٹھے۔ اور جو شخص بھی دنیا میں قطع رحمی کرے گا اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا میں بھی اور کوئی عمل ایسا ہو یا نہ ہو کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اتنی تیزی سے پکڑے اور دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی۔ اس میں تین چیزوں کا ذکر کر دیا، قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ۔ خیانت کیا ہے؟ امانت میں خیانت، وہ امانت کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، کہ کوئی بیوی اپنے گھر کی امین ہوتی ہے، شوہر کے ہر مال جو ہے اس کے پاس امانت ہوتا ہے، اس کے بچے، اس کی عزت، اس کے آبرو، یہ سب اس کی امانت ہوتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر وہ کچھ عمل کرتی ہے تو وہ خیانت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ امانتیں رکھتے ہیں اور بھی بہت ساری، یہ خود ایک الگ سے ٹاپک انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اور جھوٹ،
یہ بھی ایسا ہے، اگر کوئی خیانت کرتا ہے اسی دنیا میں سزا پاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اس دنیا میں بھی جلدی اس کو پکڑ ہو جاتی ہے. اور کتنا لائٹ لیتے ہیں لوگ مذاق میں نے تو مذاق کیا تھا، جھوٹ 10 طرح کے، اور پکڑے جائیں تو کہتے ہیں مذاق کیا تھا. یہ نہیں دیکھتے کہ جھوٹ ایسی برائی ہے کہ جس کا اجر لکھا جاتا ہے، آخرت میں سزا ملے گی، اس میں دنیا میں بھی ملے گی. قطع رحمی، رشتہ دار سے ناراض ہوئے بیٹھے پڑھتے جا رہے ہیں نمازیں، تراویاں، قیام، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، کیا ہے میں بہت نیک ہوں، ایک بہن بھائی ناراض بیٹھا اس کو مناتے نہیں، کہتے ہیں ہم اس کو منانے کیسے جائیں، وہ تو پڑھ جائے گا، وہ تو آگے سے پڑھ جائے گا. کیا مطلب ہے پڑھ جائے گا؟ پڑھ جائے تو آپ تو اللہ کے لیے منا رہے ہو نا، آپ تو اللہ کی حکم مان رہے ہو نا. اللہ کا حکم یہ والا مانو گے تو اللہ دوسری عبادات کو بھی قبول کرے گا نا. جب اللہ کا یہ والا ہی حکم نہیں مانو گے، اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں، یہ صرف اپنے میکے کی رشتہ داریاں نہیں، سسرال کی رشتہ داریاں بھی ہیں، کیونکہ جب ہماری کسی بھی بندے کا سسرال ہے نا، وہ بھی اسی میں جڑا ہوتا ہے. آج کے دیکھیں کہ اس ماحول میں لوگوں کو کتنی ناراضگیاں، کتنے گلے ہیں، کتنے شکوے، کوئی چھوڑتا ہے اللہ کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ کے لیے کیا چھوڑتے ہیں. اور باتیں تو ہم وہ مانگتے ہیں جو صحابہ کرام نے تو زندگیاں داؤ پہ لگا دی تھی. ہم تو ایک رشتہ دار کو جا کے السلام علیکم کہنے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا تو بڑی انا ہے، اس نے تو فلاں ٹائم پہ مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا تھا، میں اس کو کیوں سلام کروں. لوگ رشتہ داروں کو دیکھ کے غیروں کو تو کھلے چہرے کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے ویلکم کر لیتے ہیں، لیکن کسی اپنے قریبی کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں. کیوں؟ اس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں. لوگوں کو فون کرنے کے لیے بڑے ٹائم ہے، ہر وقت فون پہ بیٹھے ہیں. فون تو کیا مصیبت ہی بن گئی ہے، وقت کا زیاں. اس کے ایک رشتہ دار کو ایک میسج السلام علیکم یا رمضان مبارک، کیسا جا رہا ہے رمضان، کیسی طبیعت ہے آپ کی، کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، بالکل ٹائم نہیں ہے. اور باقی آپ دیکھ لیں، پورا شیڈول دیکھ لیں کہ کیسے ٹائم گزرتا ہے اور کیسے ٹائم برباد کیا جاتا ہے، اس کا ٹائم ہے. تو آپ اللہ کا حکم مان رہے ہو، روزہ رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، ایک طرف سے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتے بنائے، آپ ان کو کاٹ کے خوشی خوشی بیٹھے ہوئے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اس بات کو بار بار کہا. اور 3 دن سے زیادہ ناراضگی پر وعید ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حشام بن عامر سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہے تو وہ جب تک اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور جو پہلے رجوع کر لے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. جس نے پہل کر لی اس کے گناہ کا کفارہ ہو گیا. اور اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن دوسرے نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور جو رد کرنے والے کو شیطان. اور دونوں قطع تعلقی کی حالت میں ہی مر گئے تو جنت میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. استغفر اللہ. تو آپ یہ دیکھیے، ہم لوگوں کو تو سب سے زیادہ اس بات پہ گلا ہوتا ہے، میں نے سلام کیا مجھے تو اس نے جواب نہیں دیا. ارے بھائی نہیں دیا، آپ کو فرشتے نے جواب دیا، آپ کو فرشتے نے جواب دیا، اور اس کے اس عمل کے ساتھ پھر شیطان ہو گیا. تو یہ چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ علم حاصل کرنے سے. علم حاصل کریں گے نا تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچیں گے. تو 1 سال تک قطع رحمی کیے رہنا خون بہا دینے کے مترادف ہے. آپ یہ یاد رکھیے، جو 1 سال ہو جائے اور ناراض ہے، سمجھ جائیں کہ آپ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کسی کا خون بہا دیا، ناحق قتل کر دیا کسی کو، اور ناراضگی کی حالت میں وفات ہو گئی، اس پر بھی وعید ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. پس جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام ہو جائے، قطع رحمی عام ہو جائے، اور برا جو پڑوس ہے وہ عام نہ ہو جائے، جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے. یعنی امانت میں خیانت، قطع رحمی، برے پڑوسی، بے حیائی عام اور قطع رحمی عام. آپ یہ دیکھ لیں چاروں چیزیں کہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ صلہ رحمی بہت سیدھا نظر آتی ہے، پھر پڑوسی کا کچھ نہیں پتا. وہ برا ہی ہو گیا نا کہ جو جس کا غم کا ساتھی نہیں، خوشی کا ساتھی نہیں، کچھ اس کے لیے فائدہ مند نہیں، بس پڑوسی ہے. اور پھر برا اس کے اوپر اگر برائی بھی کرے تو پھر تو اور بھی زیادہ خراب ہے کہ اپنی ذات سے تکلیف بھی دے رہا ہے. اور خائن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس امانت رکھی جا رہا خیانت کر جائے. تو ان چیزوں کو برا بھی نہیں سمجھا جانے لگے گا. یہ جو چیزیں ہیں نا
یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. تو یہ قرب قیامت یعنی سمجھ لیں اگر یہ ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ قیامت قریب ہے. یہ کیوں کہا نبی کریم نے؟ اپنے اعمال کو تاکہ درست کر لینا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سلام صرف ان لوگوں کو کیا جائے گا پہچان والوں کو کیا جانے لگے گا. قرب قیامت میں تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرنے لگے گی، پارٹنر بن جائے گی، ساتھ میں کھڑی ہو جائے گی. اور کیا کریں گے؟ قطع رحمی ہونے لگے گی قرب قیامت میں. اور جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچا ہوگا. استغفر اللہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، کافی لمبا ٹائم ہو گیا، میں ابھی بھی اس پہ سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکی، لیکن اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو کروں گی. اب بس آپ کو ایک ہیڈنگ کی شکل میں بول کے میں اس کو ختم کرتی ہوں. حالانکہ میں چاہتی ہوں کہ میں ہر ٹاپک پہ تفصیلی بات کروں کہ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت سے محرومی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، صلہ رحمی کے درجے ہیں. صلہ رحمی جو رشتہ داری کے اعتبار سے صلہ رحمی کے درجے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جیسے قریبی ہو ایسے ایسے درجہ قریبی ہے، جیسے جیسے دور ہے اور جتنا قریبی ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کو اتنا ہی زیادہ مقدم کرنا ہے. اس کے علاوہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے، صلہ رحمی میں آتا ہے. والدین کے ساتھ تو ہے ہی ہے، والدین کے دوستوں کے ساتھ، والدین کے جب دوستوں کے ساتھ اتنا ہے تو کیا والدین کے بہن بھائیوں کے ساتھ حکم نہیں؟ والدین کے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے دوستوں کے ساتھ، اور رشتہ دار کو باقی سب پر مقدم کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ان کی ساروں کے بارے میں انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا تو میں احادیث کی روشنی میں ان چیزوں کو واضح کروں گی. اور ابھی آپ صرف اتنا سن لیں، وقت کی کمی کے باعث تیز ترین بتا رہی ہوں، اس میں احادیث کو ایڈ نہیں کر پا رہی کہ رشتہ دار کو باقی سب پر مقدم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ، والدین کے گھر والوں کے، والدین کے بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں. مشرک رشتہ دار کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے. سب غور سے سن لیں کہ اگر کوئی رشتہ دار مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ایک شخص کے یہاں ایک ریشمی حلہ فروخت ہو رہا ہے، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ یہ حلہ خرید لیجئے تاکہ جمعے کے دن اور جب کوئی وقت آئے تو آپ اس کو پہنا کریں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. بہت قیمتی چیز ہوگی نا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ریشمی حلے آئے اور آپ نے ان میں سے ایک جوڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسے کس طرح پہن سکتا ہوں جبکہ آپ خود ہی اس کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمانا تھا وہ تو فرما چکے ہیں. نبی کریم کہہ چکے تھے نا اس کے بارے میں کہ وہ تو پھر جنت میں نہیں جانا اگر جس نے یہ پہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ دو یا کسی غیر مسلم کو پہنا دو. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مکے میں اپنے ایک بھائی کے گھر بھیج دیا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا. تو دیکھیے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو کیا صحابہ کرام ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. نبی کریم نے کیسے احساس دلایا کہ جو چیز اچھی تھی لیکن وہ اپنے دین کے مطابق وہ نہیں پہن پا رہے تھے تو انہوں نے ایک غیر مسلم کو دے دی، اس کے ساتھ صلہ رحمی کی. اور جیسا کہ ایک اس میں ابھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس کو بھی نظروں میں رکھا، اس کو بھی فراموش نہیں کر دیا. جو کہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، جو اللہ ہی سے شرک کرتا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی. تو ہم تو اس سے آگے ہم بڑھ جائیں نا کہ ایٹ لیسٹ ہمارے جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ایٹ لیسٹ وہ اللہ کو مانتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ تو پھر اور بھی زیادہ حق ہے. ہر قریبی اور دور کے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنا چاہیے. اس بارے میں بھی حدیث ہے، لیکن ابھی آپ اتنا ہی نوٹ کر لیں کہ ہر رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، چاہے وہ دور کا ہو چاہے وہ قریب کا ہو. اور ہر رشتہ داری جو ہے قیامت کے دن اپنے جو جس بندے کے ساتھ ہے نا اس کے سامنے آئے گی اور اس کے حق میں رشتہ داری ملانے والے کی گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ رشتہ داری ایک شکل میں آئے گی اور گواہی دے گی کہ اس نے مجھے ملایا تھا، اللہ اس نے مجھے ملایا تھا. اور اگر جس نے کاٹا یا جس نے توڑا تو رشتہ داری خود بتائے گی اللہ اس نے مجھے کاٹا تھا اور اس نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی گواہی قبول ہوگی. آپ یہ دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں محبت پیدا کرے اور ہمارے باہمی معاملات کو ٹھیک کرے. تو انشاءاللہ دوبارہ کرنے
کے کام اور ڈیٹیل سے بتا دوں گی، لیکن ابھی بس تیز ترین سن لیں کہ ملاقات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے ملاقات کرنی چاہیے، سلام کرنا چاہیے، مہمان نوازی کرنی چاہیے، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، ان کے بارے میں پوچھتے رہنا چاہیے، ان کو سلام دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنا مال ان پہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی رشتہ دار اگر محتاج ہے صدقے کی صورت میں دے دیں، اگر وہ محتاج نہیں ہے تو پھر اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو تحفے کی صورت میں اس کو دے دیں، اور بڑوں کی عزت کریں، ان کے جو کمزور لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں میں ان کے اوپر شفقت کریں، اور جو بھی حقدار ہیں اس کو ان کا اچھی طریقے سے اچھے مقام کے مطابق ان کی عزت اور آبرو کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق ان کو تحفے دیں، ان کو صدقہ دیں، صدقے سے جو کمزور ہیں ان کا اور بھی زیادہ خیال رکھیں، ان کی خوشیوں میں ان کو مبارکباد دیں، بڑھ چڑھ کے دیں، شرکت کریں، اور ان کے ساتھ منہ نہیں بسوریں رہے کہ اب اس کے گھر خوشی ہے تو میں تو منہ بسور کے بیٹھ جاؤں کیونکہ میرے گھر خوشی میں اس نے ایسے ہی کیا تھا، نہیں، یا ان کو اچھے تحفے دیں، ان کے غموں میں بڑھ چڑھ کے جائیں، غم گساری کریں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں۔ کسی رشتہ دار کی شادی ہو یا کوئی ملازمت ہو یا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، آگے سے آگے بڑھ کے کریں۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ اس کو درگزر کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مریض ہے اگر بیمار عیادت کریں، اگر فوت ہو گیا جنازے میں جائیں، اس کے جنازے کو قبر تک پہنچانے میں اس کے ساتھ جائیں، اور اگر وہ دعوت دے تو قبول کریں۔ یہ نہیں کہ اس نے کیا پکا، بعض دفعہ غریب رشتہ دار بیچارے کی دعوت کوئی نہیں قبول کرتا، لوگ کہتے ہیں اس نے کیا پکانا ہے، اس کے گھر میں کیا، خود کھانے کو نہیں ہمیں دعوت، ارے نہیں، دعوت دے رہا ہے چاہے ایک کھجور رکھ رہا ہے، آپ نے دعوت قبول کرنی ہے۔ نبی کریم دعوت قبول کرتے تھے۔ اچھا، ان کے بارے میں اپنے دلوں کو، سینوں کو صاف رکھنا ہے۔ یہ جو سینہ ہے نا، اس کے اندر جو دل ہے، اس کے اندر رشتہ داروں کے لیے بغض، کینہ، حسد، جلن، کڑن، پچھلی باتیں ساری، فلاں موقع پہ یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے میرا یہ نقصان کر دیا، مجھ پر طنز کر دیا، مجھے نظر لگا دی، یہ سب باتیں نکال دے، دلوں کو صاف کریں، اور ان کے ساتھ جھگڑا اگر ہے صلح کرائیں۔ اگر دو لوگ رشتہ دار آپس میں لڑے ہوئے ان کی بھی صلح کرائیں تو، اور ان کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ، ان کے لیے دعا کریں، اور اس پر ہر کسی کو قدرت حاصل ہے نا دعا کرنے پہ، تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا دعا نہیں کر سکتے؟ اور اس کی کوئی ضرورت ہے، فرض کریں کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اتنا پیسہ کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، آپ دعا تو کر سکتے ہو۔ اگر وہ بیمار ہے آپ اس کی عیادت کر سکتے ہو، علاج نہیں کرا سکتے اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، اس کو دو لفظ تسلی کے تو دے سکتے ہو، اس کو تھوڑا دلاسا دے سکتے ہو۔ نہیں، چلو کچھ بھی نہیں، دور ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کے دسترس میں نہیں، آپ اپنے گھر میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے اللہ اس کو شفا دے، اے پروردگار اس کو اچھی صحت دے، ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی روزی روٹی کا مسئلہ، اس کے گھر کا مسئلہ، آپ کے علم میں آ گیا کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، یہ صلہ رحمی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے کہ آپ کوئی اس کے گھر میں خوشی آ رہی، غم آ رہی، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں، آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اپنی زندگی میں مست بیٹھے ہو، کیا لینا دینا مجھے اس سے، وہ تو میرے ساتھ ایسے ہی ہے، جب قریب جائیں گے تو وہ تو کانٹے کی جھاڑی ہے، کچھ نہ کچھ کر، بھائی کرے تو کرے، اپنا عمل ہے، وہ تو اسی کو ہوگا نا نقصان، آپ کو تھوڑی نہ ہوگا، یا کرنے والے کو جو اچھا کرنے جا رہا ہے اس کو تھوڑی ہوگا۔ تو ان کی طرف، اور جو خاص بات ہے نا، جو اس طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کو آہستہ سے، نرمی سے ہدایت کی طرف لے کر آئیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ان کو نیکی کا حکم دیں اور ان کو برائی سے منع کریں، اس بات سے مت ڈریں میرا تو ان کے ساتھ رشتہ اس طرح کا نہیں چل رہا، میرے تو ان کے حالات ہی نہیں چل رہے ایسے، وہ بھلا میری بات کیوں سنیں گے؟ سنیں گے، اگر اللہ دل میں اتارے گا تو سنیں گے۔ آپ اپنا فرض پورا کریں، نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی برائی میں ہے تو آپ اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بات کریں، آپ اپنے رب کی خاطر حکم دے دیں، آگے چھوڑے نہ چھوڑے اس کے لیے آپ نے کوئی اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا کہ تم نے اب کیا تو چھوڑوں گے، نہیں نہیں، آپ اپنی طرف سے اچھائی کا، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے رکنے کا حکم دیں، ٹھیک ہے؟ اور رشتوں کو سلام کے ذریعے تازہ رکھیں، تازہ ہو جاتے ہیں جب سلام دعا چل رہی ہوتی ہے نا، دور والوں سے بھی تو تازہ رہتے ہیں، اگر سلام دعا بھی نہ رہے نا، تازگی ختم ہو جاتی ہے، کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، قریبی رشتہ داروں سے سلام دعا نہیں ہوتی، اور جب بندہ سلام کرنا چاہتا بھی ہے نا تو پھر اس کے دل میں یہ آتا ہے اب میں کیا کروں، وہ اگلے کہیں گے اتنے سالوں سے تم کدھر تھی، کدھر بھی۔ اب جن کے ساتھ ٹچ میں رہتے ہیں نا ان کے ساتھ پھر بات کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس لیے ٹچ میں رہیں، سلام دعا کو تازہ رکھیں، تحائف دیتے رہیں، عطیات دیتے رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت قیمتی آپ نے جو چیزیں ہیں وہ سب رشتہ داروں، آپ دیکھیں اپنی جیب کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق جو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، اللہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور پھر ان کی چیک کریں، ضروریات پہ نظر رکھیں کہ بھائی ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں،
عید آ رہی ہے، ان کے بچوں کے کپڑے بنے کہ نہیں بنے، رمضان اگر ہے ان کے پاس سحری افطاری ہے کہ نہیں ہے، ان کے بچوں کی فیس گئی، ان کے بجلی کے بل گئے، ان کا کوئی مکان ہے کرائے کا، اس کا ہوا کہ نہیں ہوا، یہ سب خبر گیری رکھنا ایک مومن کا فرض ہے، اللہ نے ہم پر ڈالا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں، رمضان پورا اچھا سے گزر رہا ہے اور ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اتنے قرآن تو میں نے ختم کر لیے۔ قرآن میں ہی تو حکم ہے کہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرآن میں ہی تو حکم ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، صرف ریڈنگ کر رہے ہیں یا صفحے گن گن کے رکھ رہے ہیں کہ اتنے صفحے پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رشتہ دار کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اسے گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے مارنے پیٹنے کی، اسے بری بری باتیں سنانے کی، جو کاٹے خاص طور پر اس سے جڑے، جو آپ کو دیکھ کے منہ پھیرے، ادھر بھاگے، یہ کرے، فون نہ کرے، آپ کو جب بات کرو تو آگے سے الٹی سیدھی سنائے، اس سے تو ملنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور رشتہ داروں سے اللہ کی خاطر ملاقات کریں، جب اللہ کی خاطر کریں گے نا، اگلے بندے کی کوئی بات بری نہیں لگے گی، ان کو تبلیغ کریں اگر آپ وہ دین سے دور ہیں، یا کوئی نیکی بھلائی کی بات آپ کو پتا ہے، آپ کسی قرآن کلاس سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو آگے تبلیغ کریں، بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، قطع رحمی جو ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ایسی صلہ رحمی کریں جو اس کا حق ہے۔ موضوع کافی طویل ہے، اور جب بھی کبھی بات کریں انصاف کے ساتھ کریں، اور چاہے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ کافی طویل ہو گیا، اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔